عزیزان گرامی، اردو تنقید کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ کچھ تنقیدی دبستانوں کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔ میرا گزشتہ لیکچر جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں تھا، ما بعد جدیدیت کے حوالے سے۔ آج میں اردو تنقید کی عمومی صورتحال پہ گفتگو کروں گا، جس کا غالب پہلو یہ ہوگا کہ ہماری عمرانی تنقید نے یا نفسیاتی تنقید نے یا تاثراتی تنقید نے یا مارکسی تنقید نے مختلف پیرایوں میں کس طرح کے نقاد پیدا کیے اور کس طرح کی تنقید جو ہے اس کو معرض اظہار میں لانے کی سعی کی۔ بنیادی طور پہ اردو نثر ایک حوالہ ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تنقید نے، جسے عملی تنقید کا نام دیا جاتا ہے، اردو نثر کے حوالے سے کیا کچھ کیا اور کس نوع کی صورتحال کو جنم دیا۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی تنقیدی دبستان یا کوئی بھی تنقیدی جو گروہ ہے وہ فی ذات ہی اپنی کلی تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلاً اگر آپ یہ سوچنا چاہیں یا فرض کریں کہ کیا عمرانی تنقید جو ہے وہ ہمارے تمام تنقیدی صورتحال کا احاطہ کر سکتی ہے، یا تاثراتی تنقید یا رومانی تنقید یا نفسیاتی تنقید الگ الگ اپنی کارکردگی سے کو بہتر نتائج ہمارے سامنے لانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو یہ محض مفروضہ ہوگا اور یہ بات درست نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اچھے نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف کسی ایک مکتبہ فکر کے نظریات اور طریقہ کار سے کلی واقفیت پیدا کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ادب کے دوسرے شعبوں سے بھی استفادہ کرے۔ اب تو دبستان کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ تنقید کے دوسرے پیرایوں سے بھی استفادہ کرے اور ایک کلیت میں اور اجتماعی سطح پر جو تنقیدی نظریات ہیں اور ان کے عملی پیرائے ہیں ان کو برتنے کی سعی کرے، کیونکہ جب ہم کسی ایک پہلو کو لے کر چلیں گے یا کسی ایک دبستان پہ زیادہ توجہ دیں گے اور کسی ادب پارے کا تجزیہ یا اس کی تعبیر و تشریح ہم کسی ایک پہلو سے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری تنقید جو ہے وہ یک رخ پن کا شکار ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر عمرانی طرز فکر کے حامل نقاد جو ہے وہ اگر محض عمرانی علوم کو ہی بنیاد بنا کر یا سماجی رویوں کے تناظر میں کسی ادب پارے کا جائزہ لے گا تو وہ محض کسی ایک پہلو کو ہی اجاگر کر سکے گا یا کسی ایک پہلو کو ہی ہمارے سامنے لا سکے گا۔ چنانچہ اس کے لیے لازم ہے
کہ وہ نفسیاتی پہلو کو بھی ساتھ لے کے چلے، جمالیاتی پہلو کو بھی ساتھ لے کے چلے، اور دیگر تنقیدی پہلوؤں یا دبستانوں کے افکار کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور انہیں بھی اپنی تنقید میں برتنے کی کوشش کرے۔ اصل میں جو مختلف سماجی علوم ہیں ان کے درمیان کوئی حد بندی جو ہے اس کی کوئی واضح صورت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کہاں پہ ایک علم جو ہے اس کی حد ختم ہوتی ہے اور وہاں سے ایک دوسرے علم کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ مختلف سماجی علوم جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، پیوست ہیں ایک دوسرے میں۔ ہم کوئی واضح لکیر نہیں کھینچ سکتے۔ ایک علم جو ہے وہ دوسرے علم سے استفادہ کر رہا ہے، دوسرا علم جو ہے وہ تیسرے علم کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے ہوئے ہے، اور تیسرا علم جو ہے وہ چوتھے علم کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے، اور اس مجموعی صورتحال کے تناظر ہی میں ہمیں کسی ادب پارے کا جائزہ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر نفسیات اور عمرانیات کے تال میل سے ایک عمرانی نفسیات کا شعبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عمرانی نفسیات، عمرانیات اور نفسیات دونوں کے تصورات اور طریقہ ہائے تنقید سے یا طریقہ ہائے کار سے مدد لے کر فرد اور معاشرے کے درمیان جو تعلق ہے یا تال میل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح سے فرد اور معاشرے کے ربط باہمی کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر فرد جو ہے اس کی اپنی ایک نفسیات ہے، معاشرے کا تعلق عمرانیات سے ہے۔ تو جب آپ فرد اور معاشرے کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں فرد کی نفسیات جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کارآمد ہوگی، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اور پھر معاشرے کی کیا سائیکی ہے، معاشرہ کس ڈھب پہ چل رہا ہے، اور اس معاشرے کے افراد جو ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزارنے کے جتن کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ان دو علوم کے یعنی سماجیات اور نفسیات کے باہمی اشتراک سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتی ہوئی جو زندگی ہے اس کے ساتھ مختلف جو تنقید کے شعبے ہیں ان کے دائرہ ہائے کار میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، وہ بہت وسیع ہوتے جاتے ہیں، اور اب کسی محدود سطح پہ بیٹھ کے نقاد جو ہے وہ کسی ادب پارے کو نہیں جانچتا، بلکہ اسے ایک وسیع پرسپیکٹو میں اور ایک وسیع تناظر میں وہ اسے جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس سلسلے میں جن نقادوں نے عملی تنقید کی ہے، نظریاتی سطح پہ بھی بہت کام کیا، لیکن ان نظریات کی اپلیکیشن یا ان کا اطلاق جن ادب پاروں پہ کیا اور اس سے جو نتائج حاصل کیے، میں مختصراً ان نقادوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو ہماری عملی تنقید سے نثر کے میدان میں وابستہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ماضی میں ایک بہت اہم نام محمد حسن عسکری صاحب کا ہے، اردو تنقید کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ عسکری صاحب کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے مغربی ادب اور علوم کا مطالعہ دقت نظر سے کیا تھا۔ انگریزی اور فرانسیسی ادب سے ان کو براہ راست واقفیت حاصل تھی۔ ہمارے یہاں پہ جنہوں نے فرانسیسی ادب کا مطالعہ کیا ہے وہ انگریزی کے توسط سے کیا ہے، لیکن عسکری صاحب کا کمال یہ تھا کہ یہ براہ راست فرانسیسی زبان سے واقف تھے،
चुनाचे इन्होंने फ्रांसीसी अदब का मुतालिया जो है वो बराह रास्त किया। इसी तरह अंग्रेज़ी से वाकफ़ियत की बिना पे जो अंग्रेज़ी अदब है उसका भी इन्होंने बराह रास्त मुतालिया किया। उन्होंने अपनी तनकीदी और तख्लीकी ज़िंदगी में ज़्यादा असरात जो हैं वो इन्हीं दो ज़ुबानों के अदीबों से हासिल किए, यानी अंग्रेज़ी अदीबों से और फ़्रांसीसी अदीबों से। मोहम्मद हसन अस्करी ने उर्दू अदब की रिवायत का भी बहुत गहरा मुतालिया कर रखा था। उर्दू के क्लासिकी अदब और ख़ास तौर पर शायरी का भी, उर्दू गज़ल का भी बड़ा अच्छा ज़ौक़ रखते थे शायरी का। लेकिन इनकी एक वजह इम्तियाज़ ये है कि एक कमाल की अफ़साना निगार भी थी। चुनाचे अगर बहैसियत अफ़साना निगार अस्करी साहब को देखा जाए तो इनकी शख्सियत और इनके फ़न की बहुत सी जहतें इससे नुमायाँ होकर हमारे सामने आ जाएंगी। उर्दू अदब और जदीद मग़रबी अदब के यकसां मुताले ने अस्करी साहब के यहाँ एक ख़ास नौ के एतदाल और तवाज़ुन को जन्म दिया और उनकी तनकीद उस इंतहा पसंदी का शिकार होने से बच गई जिसका शिकार हमारे एक बहुत काबिल एहतराम नक़ाद कलीमुद्दीन अहमद जिस इंतहा पसंदी का शिकार हो गए। मतलब गर्दन ज़दनी करार दे दिया, फ़ैसले सादिर कर दिए कि जनाब ये नीम वैशी सिनफ़ सुखन है, बस इसके बाद कोई और बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं। तो इस तरह के जो फ़ैसले हैं या इस तरह का जो तनकीदी रवैया है वो हमारे अदब के हक़ में कुछ बेहतर नहीं, क्योंकि जब तक आपके यहाँ एक मोतदिल रवैया और एक मुतवाज़न रवैया मौजूद नहीं होता तो आप सही तौर पर और ठंडे दिमाग से आप अदब का जायज़ा नहीं ले सकते। मोहम्मद हसन अस्करी की तनकीद जो है वो उर्दू में एक सुलझी हुई मुतवाज़न तनकीद की एक नहायत उम्दा मिसाल है। उन्होंने शायरी पे भी तनकीद की है, लेकिन ज़्यादा अफसाने पे, नावल पे और ड्रामे को भी उन्होंने अपनी तनकीद का मौजू बनाया। चूँकि ये नसरी असनाफ़ हैं तो इस हवाले से शायरी को मैं ज़रा उसका कम ज़िक्र करूँगा, अगर ज़िक्र बीच में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये है कि नसरी सतह पे इनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा है और नज़री नक़ाद तो थे ही, बहुत से नज़रियात इन्होंने तनकीद के हवाले से, लेकिन इनका जो सबसे अहम काम है वो इनकी अमली तनकीद के हवाले से हमारे सामने आता है और उसमें बहुत अच्छे मज़ामीन इन्होंने तहरीर की, तनकीदी मज़ामीन। अब इनका इम्तियाज़ ये है, अभी शुरू में मैंने जो बात कही ना कि मुख्तलिफ़ उलूम के ताल मेल से एक तनकीदी रवैया एस्टेब्लिश करना, तो अस्करी साहब जो हैं उन्होंने भी ख़ुद को किसी मख़सूस तनकीदी शोबे से वाबस्ता नहीं किया, किसी तनकीदी दबिस्तान में वो शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी तनकीद में मुख्तलिफ़ दबिस्तानों के जो सेहतमंद अनासिर थे उनसे इस्तिफ़ादा करते हुए एक वसी फ़िक्री और नज़री फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने तश्कील दिया। उनकी तनकीद पढ़ते हुए हमें एक ख़ास नौइयत के तरफ़ों का एहसास होता है, यानी एक बुलंदी का एहसास होता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी तनकीद में खुश्की पैदा नहीं होने दी और अपने ख़यालात पे उन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल रहा और कच्चे पक्के अफ़कार को उन्होंने पेश नहीं किया, बल्कि बात नपे तुले अंदाज में सोच समझ कर जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। तो ये
سلسلہ تھا عسکری صاحب کا. ایسی بات جو دل پہ اثر کرتی ہے اور جو متعصب سے متعصب شخص بھی ہے وہ ان دلائل کو ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے اور بات جو ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. انہوں نے نہایت صفائی سے تنقید میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور مجرد خیالات کی بحث میں الجھنے کے بجائے ہمیشہ ادب عالیہ کی مثالوں سے اپنی بات کی تشریح کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں، جس سے ان کے نقطۂ نظر کی تفہیم بہت آسان ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ان کی ایک تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے اپنی ہم عصر زندگی کا تجزیہ نہایت گہرائی میں جا کے کیا. وہ لکھتے ہیں، دراصل ہمارے نظام زندگی نے ہمارے اندر ایک زنانہ پن اور انفعالیت پیدا کر دی ہے اور ہمارے وجود کی مرکزیت بالکل غارت ہو چکی ہے. اسی نسائیت نے ادب میں تاثریت کو پروان چڑھایا ہے. ہم زندگی کو ایک وحدت کی طرح سوچنے سمجھنے کی تاب نہیں رکھتے. ہمیں محض خلا میں جھومتے رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے اور ہمیں محض ایک تاثر چاہیے. ہم تاثر کی مدافعت نہیں کرتے، نہ جانچ پڑتال. ہر وہ تاثر جو ہوا میں اڑتا ہوا ہماری طرف آ جائے ہم اسے اپنے اوپر مسلط ہو جانے دیتے ہیں. اور یہ بات جو ہے کہ ہم ایک ادیب کی شخصیت اور ادب اور انسانیت کے لیے یہ صورتحال جو ہے یہ خطرناک ہے. یہ دیکھیں آپ کہ کس طرح صفائی سے اور گہرائی میں جا کے عسکری صاحب چیزوں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی بہت سا ان کا کام ہے. ایک کالم جو ہے وہ تحریر کیا کرتے تھے اور وہ تنقیدی نوعیت کا کالم ہوتا تھا. اس کا عنوان تھا جھلکیاں. تو اس کالم میں بہت سارے انہوں نے تنقیدی عقدے جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کی. تو عملی تنقید میں انہوں نے میر تقی میر کو موضوع بنایا. اردو کا عظیم ترین شاعر جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا. اس کے بعد انہوں نے منٹو پہ بہت اچھا روشنی ڈالی، بہت اچھی روشنی ڈالی اور اس کے افسانوں کے حوالے سے بڑی پتے کی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہیں. بنیادی طور پہ وہ ادب کی جمالیاتی اور فنی بنیادوں پر اصرار کرتے ہیں اور علم نفسیات کی مدد سے ادب کی تفہیم کرتے ہیں. ادب اور تہذیب کے تعلق کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ادب میں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے ربط باہمی کو بے حد اہمیت دیتے ہیں. اس کے بعد جو اہم ترین نقاد ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر وزیر آغا. ان کی عملی تنقید کی بھی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ڈاکٹر وزیر آغا کا شمار پاکستان کے اہم ترین نقادوں میں ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی تنقید کے سفر کا آغاز جدید نظم کی تفہیم سے کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھا اور اس میں انہوں نے نثری سلسلوں کو بھی اپنی گرفت میں لیا. بنیادی طور پہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک آسمانی عناصر ہوتے ہیں اور ایک زمینی عناصر ہوتے ہیں. تو یہ آسمانی اور زمینی اصولوں کے ملاپ سے ایک کلیت جنم لیتی ہے. یہ
وہی مادر پدری نظام ہے جس کی مزید وضاحت ہمیں ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر سید سجاد باقر رضوی صاحب کے ہاں ملتی ہے۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے بھی اس کو اپنی بنیاد بنایا، اور ان اصولوں کے اشتراک سے انہوں نے ایک امتزاجی تنقید کا ڈول ڈالا۔ ان کے ہاں بھی تمام علوم کی اجتماعیت نظر آتی ہے، اور کسی مجرد علم سے استفادے کی بجائے یہ تمام علوم سے یکساں طور پر استفادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جو جدید تنقید ہے اسے نام ہی امتزاجی تنقید کا دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی عملی جو تنقیدی مضامین ہیں ان میں انہوں نے مختلف تخلیق کاروں کی تخلیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے فرد اور سماج کے رشتے کو اپنی نگاہ میں رکھا ہے۔ چنانچہ ایک ان کا مضمون ہے منٹو کے افسانوں میں عورت۔ اس میں وزیر آغا نے منٹو کے نسوانی کرداروں کا تجزیہ پیش کیا ہے، اور اپنے تجزیے میں جہاں وہ کردار کی داخلی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں وہاں وہ اسے بر صغیر میں پائے جانے والے عمومی جو تصور ہے اس کے مقابلے میں بھی لا کر اس کو جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا تعین کرنے میں وہ بہت آسانی سے وہ تعین کر لیتے ہیں اس بات کا کہ افسانوں میں تراشے گئے کردار جو ہیں وہ کس حد تک انفرادیت کے حامل ہیں اور کس حد تک وہ یہاں کے لوگوں کی اجتماعی نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کا اختتام جن الفاظ پہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ ان کے تنقید کے اسلوب کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو منٹو کے بے شمار یا بیشتر نسوانی کردار دوہری ساخت کی اساس پر استوار ہیں، یعنی اس ساخت پر جس کی خارجی سطح داخلی سطح سے مختلف نوعیت کی ہے، جبکہ عصمت چغتائی کے نسوانی کردار خارجی سطح کے علاوہ داخلی سطحوں پر بھی ایک ہی رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ منٹو کے بیشتر نسوانی کردار طوائف کے سراپا میں چھپی بیٹھی عورت کی جھلک دکھاتے ہیں، مگر منٹو نے طوائف کے علاوہ بھی متعدد نسوانی کردار پیش کیے ہیں جو محض جنسی سطح کی بغاوت کو پیش نہیں کرتے جیسے طوائف کرتی ہے، بلکہ آزادی نسواں کی روح سے متاثر ہو کر مرد کی مطلق العنانی، اس کا متشدد رویہ، اس کا تحرک اور آزادہ روی کے میلان کا تتبع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم ان سب متنوع نسوانی کرداروں کے اندر سے بالآخر بر صغیر کی وہی ستی ساوتری، معصوم، مظلوم مامتا کی خوشبو میں تر بتر پتی پوجا کرنے والی ناری برآمد ہو جاتی ہے، جو آزاد منش، باغی اور کر گزرنے والی اس عورت کی ضد ہے جسے منٹو اپنے افسانوں میں نمایاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ اسلوب ہے یا یہ طریقہ ہے تحریر کا جناب ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا۔ انہوں نے اپنی تنقید میں نہایت باریک بینی سے اپنے جس بھی فن پارے کا جائزہ لیا ہے، بہت مائنیوٹلی اس کی اسٹڈی کی ہے، اس کی گہرائی میں جا کے۔ وہ کبھی بھی تخلیق کی ظاہری ساخت سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ فن پارے کے باطن میں مضمر
باتوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، یہ جو اقتباس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں منٹو کی بات کرتے ہوئے عصمت کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور ایک ہلکا سا تقابل بھی انہوں نے کیا، اور منٹو کے کرداروں کے تجزیے کے بعد اپنی جو تحقیق ہے اس کا نچوڑ جو ہے انہوں نے پیش کر دیا۔ اسی طرح ان کا ایک مضمون جو ہے اس میں جوگندر پال کے افسانے مہاجر کا نہایت خوبصورتی سے تجزیہ کیا ہے، اور اس تجزیے میں وہ نہ صرف کردار کے باطن میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ فرد اور معاشرے کے ربط کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تنقید کو نہایت مضبوط اور مستحکم بنیادوں پہ استوار کیا ہے۔ چنانچہ ان کا نام تنقید کی دنیا میں ایک اہم حوالے کے طور پر لیا جاتا ہے، اور یہ اردو ادب جو ہے، خاص طور پہ پاکستانی ادب جو ہے، وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ اسے ڈاکٹر وزیر آغا جیسا نقاد میسر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میری گفتگو ابھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں شاید مجھے مزید آپ کے سے رجوع کرنا پڑے، اور مزید جو ہمارے اہم نقاد ہیں ان کے حوالے سے میں اپنے آئندہ لیکچر میں کچھ باتیں مزید آپ سے کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو آسان لیا جائے، اس میں بہت کیئر کیجئے اپنے اہل خانہ کی اور ان لوگوں کی جو آپ سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔